السلام علیکم ناظرین، فہیم انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور کی پرانی اور تاریخی تصاویر دکھانے جا رہے ہیں جو آپ کو ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ تصاویر لاہور کی ثقافت، تاریخ اور اس کے خوبصورت منظرنامے کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تصویر لاہور ہائی کورٹ کی ہے جو 1880 میں لی گئی تھی۔ اس میں کچھ لوگ، ایک گھوڑا گاڑی نظر آ رہی ہے جو اس دور کی سادگی اور لاہور کی قانونی تاریخ کو ظاہر کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ہمیشہ سے اہم قانونی ادارہ رہا ہے اور یہ تصویر ہمیں اس وقت کی تاریخ کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ ناظرین، سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اس ویڈیو میں بہت کچھ اور بھی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ 1880 میں لاہور کا ریلوے اسٹیشن بھی ایک اہم مقام تھا جہاں ہزاروں لوگ سفر کرتے تھے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے ریلوے اسٹیشن اور اس کا ماحول تھا جب لاہور پاکستان کے اہم ترین تجارتی اور سفری راستوں پر تھا۔ یہ تصویر لاہور کے قریب کا منظر پیش کرتی ہے جو 1860 میں لیا گیا تھا۔ اس وقت لاہور اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا منظر بہت خوبصورت تھا جہاں کھیت اور کھلا ماحول دکھائی دیتے تھے۔ لاہور کا قلعہ ہمیشہ سے لاہور کی اہم پہچان رہا ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس کی خوبصورتی اور مضبوطی بھی اسے ایک منفرد مقام دیتی ہے۔ ناظرین، انارکلی بازار لاہور کا ایک قدیم بازار ہے جو 1880 میں انتہائی مشہور تھا۔ اس بازار میں خریداری کرنے والے لوگ اور مختلف دکانوں کا منظر اس وقت کی لاہور کی گہما گہمی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ تصویر 1946 کی ہے جس میں ایک فوڈ سٹال دکھایا گیا ہے۔ دکان کے اندر ایک خاندان بیٹھا ہے۔ دکان کے اندر کچھ خواتین بیٹھی ہیں اور دکان کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ یہ تصویر اس دور کی بازاروں اور عوام کی زندگی کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ میو ہسپتال لاہور کا ایک قدیم اور اہم طبی ادارہ ہے جس کی بنیاد 1871 میں رکھی گئی تھی۔ یہ تصویر اس وقت کی ہے جب یہ ہسپتال جدید طبی سہولیات کا مرکز بن رہا تھا۔ ناظرین، یہ تصویر منٹ کمری ہال کی ہے جو بعد میں قائد اعظم لائبریری کے طور پر مشہور ہوا۔ یہ تاریخی عمارت لاہور کے تعلیمی اور ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ یہ تصویر 1946 کی ہے جس میں مسلم خواتین لاہور کی سڑکوں پر دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تصویر ہمیں اس دور کی سماجی صورتحال اور خواتین کی حالت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ تصویر 1946 کی ہے جس میں لوگ بازار کے کونے پر کھڑے ہیں اور مختلف چیزیں خریدنے یا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستانی مارکیٹ کا منظر بہت خوبصورت اور مختلف اور خوبصورت تھا۔ پنجاب پبلک لائبریری لاہور 1870 میں قائم ہوئی تھی اور یہ آج بھی تعلیم و تحقیق کا اہم مرکز ہے۔ یہ تصویر اس دور کی لائبریری کی حالت اور اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تصویر 1900 کی ہے جس میں لاہور کے بازار کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اس وقت کی لاہور کی رونقیں اور عوام کی زندگی کو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر لاہور کے ایک گیٹ کی ہے جو 1946 میں لی گئی تھی۔ اس میں ہم لاہور کے پرانے علاقوں کی سادگی اور وہاں کی روزمرہ زندگی کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں لاہور کی 13 تاریخی تصاویر جو ہمیں ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ہمیں اپنی رائے دیں۔ ان تاریخی تصاویر کو دیکھنا لاہور کی تاریخ اور ثقافت
لاہور کی تاریخ اور ثقافت کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دہلی کی تاریخی یادوں کا سفر پارٹ 2۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوبارہ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل فہیم انفو ٹی وی پر۔ آج ہم دہلی کی قدیم یادوں کا سفر کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جہاں آپ کو دہلی کی تاریخ کے اور بھی شاندار مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ وائسرائے ہاؤس میں دہلی دربار گارڈن پارٹی 1911۔ یہ تصویر دہلی دربار کی شان و شوکت اور برطانوی حکام کے طرز زندگی کو ظاہر کرتی ہے، جہاں وائسرائے ہاؤس میں جاذب نظر پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ دہلی کی تاریخ میں اس لمحے کی ایک منفرد اہمیت ہے۔ دہلی دربار میں امپیریل سروس جیولری 1903۔ یہ تصویر ہمیں دہلی دربار میں امپیریل سروس جیولری کی طاقت کا حصول دیتی ہے، جہاں فوجی ساز و سامان اور گھڑ سواروں کی موجودگی حکومت کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ گھڑ سواروں کے ساتھ دہلی دربار جلوس۔ دہلی دربار کا یہ جلوس گھڑ سواروں کے ساتھ دہلی کی وہ شان و شوکت دکھاتا ہے جب حکومت کا اقتدار اور طاقت اپنے عروج پر تھی۔ یہ منظر دہلی کی شان و شوکت کو اجاگر کرتا ہے۔ دہلی 1951 میں یوم جمہوریہ پریڈ کا فضائی منظر۔ یہ تصویر 1951 کی یوم جمہوریہ پریڈ کی ہے، جہاں نئی دہلی کے آسمان پر ہماری آزادی کی خوشیاں اور ترقی کا منظر جھلکتا تھا۔ سینٹ جیمز چرچ دہلی 1860۔ سینٹ جیمز چرچ دہلی کی قدیم تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جو اس شہر کی مذہبی ہم آہنگی اور برطانوی دور کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ 1875 میں دہلی کی سڑکوں کی یہ تصویر ہمیں اس وقت کے دہلی کی گلیوں اور عوامی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں دہلی کی طرز زندگی اور تجارت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہندو راؤ کا گھر، جو 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے دوران شدید نقصان کا شکار ہوا، دہلی کی وہ گواہی ہے جو ہندوستانی آزادی کی جدوجہد کے مناظر کو زندہ کرتی ہے۔ ہمایوں کا مقبرہ اور حجام کا مقبرہ 1890۔ ہمایوں کا مقبرہ دہلی کی مغلیہ تاریخ کا ایک اہم ورثہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی حجام کا مقبرہ بھی ایک اہم تاریخی نشان ہے، جو دہلی کے ورثے کا حصہ ہے۔ دوسرے مغل شہنشاہ ہمایوں کا مقبرہ دہلی 1880۔ ہمایوں کا مقبرہ ایک عظیم مغلیہ شہنشاہ کی یادگار ہے، جو دہلی کے شاندار ماضی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہندوستانی ریاستی سیکریٹریٹ کی عمارت دہلی مئی 1946۔ یہ عمارت 1946 میں ہندوستان کی ریاست اور انتظامیہ کا مرکز ہندوستانی ریاست سیکریٹریٹ کی عمارت دہلی مئی 1946۔ یہ عمارت 1946 میں ہندوستان کی سیاست اور انتظامیہ کا مرکز تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان نے اپنی آزادی کے قریب قدم بڑھائے تھے۔ دہلی میں دیوان اول کا اندرونی منظر۔ دیوان اول کا منظر دہلی کی مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت کو اجاگر کرتا ہے، جہاں بادشاہ اور درباری اہم فیصلے کرتے تھے۔ لڈو کیسل دہلی کی ایک اہم عمارت ہے جو برطانوی دور کے اثرات کو ظاہر کرتی ہے اور دہلی کے طرز تعمیر کو دکھاتی ہے۔ موتی مسجد 1866۔ موتی مسجد دہلی کی مغلیہ فن تعمیر کی ایک خوبصورت مثال ہے، جس کا طرز زندگی اور مذہبی اہمیت آج بھی موجود ہے۔
قطب مینار کمپلیکس دہلی 1857۔ قطب مینار دہلی کا ایک اہم تاریخی ورثہ ہے جو اس شہر کی قدیم تاریخ اور تعمیراتی مہارت کو پیش کرتا ہے۔ ہندوستانی گورنروں کی پہلی میٹنگ نئی دہلی مئی 1949۔ تصویر ہندوستانی گورنروں کی پہلی میٹنگ کی ہے جو نئی دہلی میں ہوئی تھی اور یہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم موقع تھا۔ نئے وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی تقریر دیتے ہوئے 1964۔ لال بہادر شاستری کی یہ تصویر ہمیں ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا موڑ دکھاتی ہے جہاں انہوں نے اپنی سادہ مگر پراسرار تقریر سے عوام کو متحرک کیا۔ نظام الدین کا مقبرہ۔ نظام الدین کا مقبرہ دہلی کا ایک روحانی مرکز ہے جو نہ صرف اس شہر کی ثقافت بلکہ اس کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تانا قلعہ دہلی 1900۔ تانا قلعہ دہلی کی ایک اور اہم عمارت ہے جو اس شہر کی فوجی تاریخ اور ماضی کی جنگوں کا گواہ ہے۔ صفدر جنگ کا مقبرہ۔ صفدر جنگ کا مقبرہ دہلی کی مغلیہ سلطنت